بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج چند دنوں کے بعد ایک نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ دوست دیکھتے ہیں کہ اکثر ویڈیوز میں جو دیتا ہوں وہ مردانہ اور زنانہ یعنی خواتین کے امراض کے متعلق دیتا ہوں، اس لیے کہ آج کل یہ مسئلہ یعنی انہی مسائل کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور آپس میں دو خاندان دشمن بن جاتے ہیں، رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مردانہ قوت، جراثیم، احتلام، قطرے، لیکوریا وغیرہ اس طرح کے امراض پر آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں، اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں غلط اور فحش الفاظ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ یوٹیوب پر غلط الفاظ، غلط ٹائٹل دیے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، تو ان سے بچتے ہوئے میں ایک محتاط انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ میرے جو دوست ہیں وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ کریں اور اپنے مال کی بھی حفاظت کریں۔ جعلی حکیموں اور اسی طرح جو حکمت کے نام پر ڈاکو بن کر کے عوام کے مال کو لوٹ رہے ہیں، ان سے آپ بچ جائیں، خود اپنے گھر میں نسخہ بنائیں تاکہ آپ اپنا علاج خود کر سکیں۔ آج جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں، آج کا نسخہ میرا تمام ان نوجوان دوستوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی ہاتھ سے اپنی جوانی کو برباد کیا ہے، جن کی جوانی ان کے ہاتھوں سے تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، ان کی مردانہ طاقت کھوئی ہوئی ہے، اب وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کر کے، زنا، بدکاری، لواطت کر کے اپنی جوانی کو برباد کیا ہے، وہ نوجوان دوست، وہ نوجوان میرے عزیز، وہ واقعی میں شادی کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ تو آج کی میری ویڈیو ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، جنہوں نے اپنی جوانی کو برباد کیا ہے۔ نسخہ، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا مزاج یہ کن مزاج میں یعنی کون سے مزاج والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیں کہ اس کو وہ مزاج والے یعنی اس کو تر مزاج والے، ٹھنڈے مزاج والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کا مزاج پہلے سے گرم ہے وہ کوشش کرے کہ وہ اس نسخے سے تھوڑا سا بچ جائیں، بلکہ جن کا مزاج ٹھنڈا ہے، پیشاب سفید ہے اور ان کے اعصاب پٹے کمزور ہو چکے ہیں، درد ہے جسم میں، مردانہ قوت ختم ہو چکی ہے، ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے، ٹائمنگ کے حوالے سے اور طاقت کے حوالے سے یہ وہ نسخہ ہے کہ اس کو میں نے بذات خود استعمال کیا ہے۔ میں دعویٰ سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نسخے کو 1 مہینہ استعمال کریں۔ اگر کسی دوست کی ٹائمنگ آدھا گھنٹہ نہیں ہوئی، آدھا گھنٹہ 25 منٹ نہیں ہوئی، تو اس نسخے پر جتنا خرچہ آپ کا آیا ہے وہ تمام خرچہ دینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جو طریقہ بتاؤں آپ نے اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ وہ تدابیر جو میں بتاؤں گا اس کو آپ نے، اس دوا کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ اور آپ کی قوت آدھا گھنٹہ ہو جائے گی، آپ کی گھر والی آپ کے سامنے عاجز ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوا ایسا تو میں آپ کو اس نسخے پر جتنا خرچہ آپ کا ہوا وہ دینے کو تیار ہوں۔ نسخہ آپ نوٹ کریں، کامیاب نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے، آپ اس کو بنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس نسخے کو اگر میں کہوں کہ یہ سدا جوانی ہے، آپ اس کو سردیوں میں ایک بار استعمال کریں، آپ کی جوانی ہمیشہ بحال رہے گی۔ یہ اس نسخے کی کمالات اور کوالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سدا جوانی کا نسخہ ہے اور خاص کر کے سفید پیشاب والوں کے لیے، جن کا مزاج ٹھنڈا ہے، کمزور ہے، ان کو شوگر کے امراض ہے وغیرہ، وہ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں۔ مردانہ طاقت، ٹائمنگ، ہر چیز میں یہ کام کرے گی، آپ اس کو بنائیں۔
آپ نے 5 اشیاء پر یہ نسخہ مشتمل ہے، آپ اس کو بنائیں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ناریل، کوکونٹ، یہ آپ نے لینا ہے۔ نمبر 2، آپ نے نر چھہارا لینا ہے جو بڑی کوالٹی میں آتا ہے، آپ نے اچھی کوالٹی والا جس کو اندر سے کیڑا وغیرہ نہیں لگا ہو، آپ نے صاف چھہارا نر چھہارا لینا ہے۔ نمبر 3، آپ نے لینا ہے مغز بادام، بادام کے مغز بھی کوشش کرے کہ کڑوے نہ ہو، بیکار کوالٹی نہ ہو، اچھی کوالٹی والے آپ نے لینے ہیں۔ نمبر 4، آپ نے لینا ہے خشخاش، جو باریک سے دانے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتے ہیں، آپ نے لینا ہے۔ اور نمبر 5، آپ نے لینا ہے کشمش، کشمش آپ نے لینی یہ 5 اشیاء ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو خشخاش ہے اس میں تھوڑے ذرات ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے، ریت ہوتا ہے جو مٹی سے نکلتے ہیں، تو آپ نے اس کو کسی کپڑے میں ڈال کر کے اس کے اوپر نل کا چالو کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا ملنا ہے، اس کی نیچے سے مٹی نکل جائے گی، پھر اس کو آپ نے کسی برتن میں دھوپ میں چھاؤں میں رکھ لیں، اور اس کے پاس مکوڑے زیادہ آتے ہیں یعنی چونٹیاں زیادہ آتی ہیں، تو آپ نے اس کو ایسی جگہ میں رکھنا ہے کہ اس کے پاس چونٹیاں نہیں آئیں۔ تو آپ نے خشخاش کو دھونا ہے کیونکہ اس میں ریت ہوتی ہے، یہ تھوڑا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ پہلے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، دھو کر کے سکھانا ہے بس۔ تو آپ نے تمام چیزیں ناریل، بادام، نر چھہارا اور خشخاش تو آلریڈی آپ کے پاس تیار پڑا ہے، اور کشمش، ناریل، نر چھہارا، مغز بادام، یہ تینوں چیزیں آپ نے اس کو باریک کرنا ہے، اس کو تھوڑا کوٹیں، ناریل کو کسی چیز سے کاٹیں، اور اسی طرح بادام کو آپ کوٹیں، ہلکا ہلکا موٹا موٹا کوٹیں، اور جو نر چھہارا ہے اس کو بھی کسی بلیڈ، کسی کینچی، کسی چھری وغیرہ سے آپ اس کو چاقو سے کاٹ سکتے تو چھوٹا چھوٹا کریں، اور کشمش وہ بھی آلریڈی تیار ہے کیونکہ اس میں کٹائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ نے ایک ایک پاؤ لینی ہے، 5 چیزیں ناریل، نر چھہارا، مغز بادام، خشخاش اور اسی طرح کشمش آپ نے ایک ایک پاؤ لینا ہے۔ ایک ایک پاؤ لے کر کے آپ نے اس کا موٹا صفوف یعنی اس کو موٹا موٹا کوٹنا ہے جس طرح میں نے بتایا ہے۔ آپ ان 5 کو مکس کریں، اس میں سے تقریباً آپ نے 2 چمچ صبح شام لینا ہے، اور دودھ کے ساتھ اس کو لیں۔ کوشش کریں کہ اس کو خالی پیٹ لے تو بہتر رہے گا، اور اگر کھانے کے بعد بھی اس کو لیتے ہیں، ہلکا سا کھانا کھائیں اس کے بعد اس کو کھائیں، تب بھی یہ فٹ رہے گا انشاءاللہ۔ 1 چمچ 2 چمچ آپ اس کا یعنی جو آپ نے مواد تیار کیا ہے آپ نے 2 چمچ اس کے لینے ہیں، اوپر سے 1 گلاس دودھ کا لے لیں، گرم دودھ۔ آپ سردیوں میں اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ کوئی ہوئی جوانی اور مردانہ طاقت اور ٹائمنگ اور جسم میں پورتی اور شوگر اگر آپ کو ہے تو آپ کے شوگر میں بھی یہ کام کرے گا۔ آپ اس نسخے سے مستفید ہوں گے، 100% کامیاب نسخہ ہے، آپ کے دماغ کو، دل کو، نظر کو، ہر چیز کو، تمام قوت کو بحال کر دے گا۔ میں نے کہا کہ اس کا نام ہی سدا جوانی اگر رکھا جائے تو اس کے لیے فٹ رہے گا۔ یہ کامیاب نسخہ اب بنائیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں کہی، جو نسخہ سمجھایا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی بات ہے تو کمنٹس آپ نیچے کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنی یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی ایک نمبر ایسا دوں کہ جس پر آپ مجھ سے رابطے میں رہیں، لیکن اس کے لیے اب تک کوئی ترتیب بنی نہیں، آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ والسلام۔